السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم، وبارك وسلم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم، وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یا شاید نہ بھی جانتے ہو، آج اسلامی تاریخ، مسلمانی تاریخ جسے کہا جاتا ہے، وہ 18 ہے، اور آج ہی کے دن اس ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم ذات اور ایک عظیم ہستی جسے دنیا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے یاد کرتی ہے، اس ذات کا عرس مبارک آج کے دن منایا جاتا ہے، اور انہوں نے اس دار فانی سے دار بقا کی جانب اسی دن یعنی 18 ربیع الاخر 18 ربیع الثانی کو اس دنیا کو خیر آباد کہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ عظیم شخصیت جنہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عظیم لقب ملا، کس کی خدمت کے صلے میں آپ حضرات ابھی ملاحظہ فرمائیں گے، یہ صفر المظفر کے مہینے میں 634 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اصل ان کی افغانستان تھی، آبا و اجداد ہندوستان آئے، اور یہ جو تھے بدایوں، جو کہ یوپی کے اندر ایک سرزمین ہے، ایک ضلع کا نام ہے بدایوں شریف، وہاں ان کی ولادت ہوئی۔ پھر علم حاصل کرنے کے لیے دہلی تشریف لائے۔ ان کے جو پیر و مرشد نام آپ جانتے ہوں گے، بابا فرید الدین گنج شک، یہ ان کے پیر و مرشد تھے۔ علم حاصل کیا، مہارت حاصل کی، اور اللہ رب العزت نے ولایت کے منصب پر فائز فرما دی۔ ہندوستان کی سرزمین پر علم کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین مصطفیٰ کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے بہت سارے اولیاء کرام کی جماعت کو بھیجا۔ آج کل بہت سارے لوگ خانقاہوں کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں ان بزرگان دین کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ خیر، کوئی بات نہیں، آپ نہ آئے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ صرف انکار کی بات ہے۔ نیاز میں اگر دعوت دی جائے تو سب سے پہلے وہی نظر آتے ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ آپ اس مسجد کی اگر بات کریں تو 2-4 لوگوں کو ہم نے خود دیکھا، ابرار میں جائیں گے، انوار میں جائیں گے، لیکن جس وقت عشاء کے بعد فاتحہ خوانی ہے، نیاز ملنی ہے، شیرنی ملنی ہے، وہ حضرت عارفیہ میں آتے ہیں۔ یعنی انکار تو ہے، لیکن جہاں کھانے کی بات آئی، نیاز کی بات آئی، تو گلے تک ایک سنی کے مقابلے میں زیادہ وہی کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے گرانے والے۔ خود میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، 2-4 لوگوں کو بتایا بھی۔
ابرار میں جائیں، انوار میں جائیں، ادھر ادھر کہیں جائیں گے، لیکن جب نیاز کی بات آئی تو پھر یہاں آئیں۔ خیر اللہ رب العزت نیک ہدایت عطا فرمائے، اسلام کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ بزرگان دین کا انکار کرتے، لیکن شیرنی وغیرہ کی بات آئی تو پھر وہ اپنی مسجد کے اندر آ جاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بزرگان دین ہیں، انہی کے صدقے میں اسلام کی روشنی ہر سمت پھیلی۔ یہ بزرگان دین، انہی کے صدقے میں اسلام کی روشنی ہر سمت پھیلی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو ولایت کے منصب پر فائز فرمایا تھا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ کس چیز کا صلہ آپ کو ملا، کس چیز کی برکت آپ کو ملی، کس چیز کی آپ کو جزا ملی، اس کے تعلق سے بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر بندہ والدین کی خدمت کرے، صدق دل سے خدمت کرے، اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دیتا ہے، آخرت بھی اللہ رب العزت اس کی سوار دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اسے انعام ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول نے آ کر کے پوچھا کہ میں کس سے سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، قال امک قال ثم من، قال امک قال ثم من، قال امک قال ثم من، کہ تم اپنے سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ ماں کے بعد کس کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ فرمایا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کی، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کرو۔ اب چوتھی مرتبہ جب ان صحابی رسول نے عرض کی، یا حبیبی یا رسول اللہ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، مؤدب طریقے سے تعظیم کرتے ہوئے ہمیں ادب بھی سکھایا صحابہ کرام نے کہ یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میں اپنی والدہ کے بعد کس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کروں، حسن سلوک کا مظاہرہ کروں؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے چوتھی مرتبہ میں ارشاد فرمایا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مفسرین کرام، محدثین کرام، شارحین حدیث، ایکسپلینرز جنہیں کہا جاتا ہے، جو حدیث پاک کا ایکسپلینیشن کرنے والے، وہ فرماتے ہیں چونکہ والدین کے تعلق سے 3 مرتبہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسے اٹھا کر کے گھومتی پھرتی ہے، یہ تکلیفیں 3 مراحل میں برداشت کرتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کے مقام اور مرتبے کو باپ کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے۔ لیکن سارے محدثین کا، سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنی ہمیں عزت ماں کی کرنی ہے اتنی ہی عزت ہمیں باپ کی کرنی ہے۔ اگر جنت جو ہے ماں کے قدموں میں ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ اسے آپ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ بس صرف ماں کی خدمت کرنی ہے اور باپ جو ہے بیچارے کو ہم خاطر میں نہیں لاتے۔ ابھی الحمدللہ میں گیا تھا عمرے کے لیے، ایک صاحب کو میں نے دیکھا صفا مروہ کی سعی ہو رہی تھی، تو وہ اپنے والد کو صفا مروہ کی سعی کرا رہے۔ اب مطلب دیکھیے کیا لوگوں کا ذہن ہے، جلدی جلدی ہو جانا چاہیے، بس 5 منٹ زیادہ بھی اگر ہوئی تو لوگ اونچے نیچے ہو جاتے اور گھڑی دیکھنے لگتے، بس زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یوں باہر کھڑے رہ کر کے انتظار کریں گے، گپے ماریں گے، ادھر ادھر کی بات چیت، فالتو دنیا کی بات چیت، لیکن مسجد میں 5 منٹ بیٹھنا بھی گوارا نہیں۔ حالانکہ اگر انسان کی نیت اچھی ہو اللہ اسے ہر سانس کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے۔ نہیں، امام صاحب کی 1 منٹ تاخیر برداشت نہیں ہے۔ بار بار گھڑی کی طرف دیکھیں گے پیچھے دیکھیں گے، گھڑی کی طرف دیکھیں گے پیچھے مطلب امامت کا ٹھیکہ تو انہوں نے لے کر کے رکھا ہے۔ خیر اللہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ یہ جو اتاول کرنے والے، جلدی بازی کرنے والے باہر گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور ادھر بار پورے میں جا کر کے آپ دیکھیں تو وہاں گپے مارتے، بے دردی کے ساتھ وقت ضائع کرتے۔ یاد رکھیں امام کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اپنے اوقات جو ہم فالتو وقت میں ضائع کر رہے دنیا کے اندر، غلط کاموں کے اندر یا حرام کاموں کے اندر، ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھا جائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، بات یہ تو آ گئی، اچانک یاد آ گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ صفا مروہ میں ایک صاحب اپنے والد گرامی کو سعی کروا رہے۔ سعی میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ ساتھ میں ہاتھ پکڑ کر کے چلیں۔ اب اپنے والد کو انہوں نے اس طریقے سے جکڑ کر کے رکھا تھا، ظاہر سی بات ہے والد صاحب کمزور اور یہ ینگ جوان آدمی،
تیزی میں اور سست روی میں فرق تو ہوگا. یہ تیز دوڑے گا، والد صاحب کی تھوڑی سی رفتار کم ہوگی، وہ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں چل پائیں. اب وہ مطلب والد صاحب کو ایک دم جکڑ کر کے اس نے اس طریقے سے رکھا ہے، اور مطلب وہ بھی دوڑ رہا ہے. والد صاحب اب اتنی تیزی کے ساتھ تو نہیں دوڑ پائیں گے، اب کچھ ان کی رفتار جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو. اب اس نے والد صاحب کو صفا مروہ، سامنے کعبہ مقدسہ، یہ صفا مروہ یہیں پر جھڑک کر کے کہا رہے جلدی کرو، وقت لگا رہے ہو، ٹائم پاس کر رہے ہو. افسوس ہوتا ہے کہ بھائی تو مت کرا، وہ تیرے لیے بہتر تھا. تو باپ کو اتنی اچھی جگہ پر جھڑک رہا ہے تو تیرا تو نہ کرانا بہتر تھا. باپ کو مطلب تو صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، کون سا بہت بڑا تیر مار رہا ہے؟ تیرے باپ نے تو اتنی تیرے لیے تکلیفیں برداشت کی ہے، زندگی بھر تو انہیں ہر سال حج و عمرہ کراتا رہے، تیرے باپ کے ایک لقمے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. تیرا باپ اگر تھوڑا سا سستی کے ساتھ چل رہا، ظاہر سی بات ہے عمر کا تقاضا ہے، وہ بوڑھا آدمی ہے، وہ جوان تو ہی نہیں، وہ بیچارہ بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دے چکا ہے. وہ اگر تیزی کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو جھڑک رہا ہے. یعنی تو نے جو کچھ انہیں عمرہ کرایا، ایک جملے کے اندر ساری تو نے اپنی نیکیوں کو دھو ڈالا. کیونکہ والد کو تکلیف ہوتی ہے نا، قرآن مقدس تو یہ کہتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے باپ کو اپنی ماں کو مت جھڑکو، کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو مجمع عام میں صفا مروہ بالکل کھچا کھچ بھرا رہتا ہے. کبھی دیکھیں اللہ آپ کو بھی ہم سب کو بار بار یہ سعادت عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ ہمیں ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. رہے ہر سال حج پر آنا جانا یا رسول اللہ، بقیع پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ. اللہ ہم سب کو بار بار یہ سعادت عطا فرمائے، یہ شرف عطا فرمائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کس طریقے سے بنے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں. کتابوں میں لکھا ہے، سوانح حیات کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک مرتبہ کی بات تھی، سردی سخت تھی، سردی کڑاکے کی تھی، سردی اپنے عروج پر تھی، رات کا وقت تھا. یہ اپنے والدین، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کتاب کے مطالعے کے اندر مشغول تھے، اپنی کتاب کو پڑھنے کے اندر مشغول تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ آرام فرماتی نیند کی آغوش میں تھی، سو رہی تھی. اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی رات کے تقریباً 10 یا 11 بجے ہوں گے. اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. میں آج کے اندازے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، ورنہ اس وقت پہر چلتا تھا. ایک پہر یعنی 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک، دوسرا پہر یعنی 9 بجے سے 12 بجے تک، تیسرا پہر 12 بجے سے 3 بجے تک، چوتھا پہر 3 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک یا 6 بجے تک. رات چھوٹی بڑی ہوتی رہتی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے کہ ٹھنڈی میں رات بڑی ہو جاتی، گرمی میں رات چھوٹی ہو جاتی. 2 پہر یعنی جب ایک پہر گزر گیا 9 بج گئے، دوسرا پہر شروع ہو گیا. والدہ ماجدہ کی آنکھ کھلی، اپنے بیٹے سے پانی طلب فرمایا کہ بیٹا ذرا پانی لے کر کے آنا. خواجہ نظام الدین اولیاء جاتے ہیں، ایک سراہی کے اندر، ایک جھام کے اندر، ایک برتن کے اندر یا مٹی کے گڑے کے اندر پانی بھر کر کے لاتے ہیں. دیکھا کہ والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ ابھی پانی طلب کر رہی تھی، جاگ رہی تھی، بیدار تھی، مگر آتے ہیں تو دیکھتے کہ والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سو چکی ہے. اب انتظار میں کھڑے رہتے کہ ابھی والدہ ماجدہ کی آنکھ کھلے گی، پیاس کا احساس ہوگا، تکلیف ہوگی، تشنگی کا احساس ہوگا، پانی طلب کرے گی. نظام الدین سامنے کھڑا ہوگا، پانی پیش کر دے گا، ماں کی پیاس بجھ جائے گی، جگر کو سکون مل جائے گا، نظام الدین کی زندگی کی معراج ہو جائے گی. مگر اللہ اکبر، 1 گھنٹہ گزرتا ہے، 2 گھنٹے گزرتے ہیں، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ نماز فجر پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے، بیدار ہوتی ہے. آنکھ جب کھلی تو دیکھا کہ سامنے نظام الدین گلاس لے کر کے کھڑا ہے یا مٹی کا گڑا لے کر کے کھڑا ہے اور اس میں پانی موجود ہے. پوچھا بیٹی یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سے شہزادے نے، صاحبزادے نے عرض کی، امی آپ نے پانی طلب فرمایا تھا مگر آپ کی آنکھ لگ گئی اور میں یہاں پر اس لیے کھڑا رہا کہ اگر آپ کی آنکھ کھل گئی، پیاس کا احساس ہوگا، تشنگی کا احساس ہوگا، گلا سوکھ رہا ہوگا، جگر کو پانی کی ضرورت ہوگی، اس کو ٹھنڈک کی ضرورت ہوگی، آپ پکاریں گی پانی کے لیے اور نظام الدین نہیں ہوگا. ماں نظام الدین کو رات بھر یہاں پر کھڑے رہ کر کے تکلیف برداشت کر لینا گوارا ہے، مگر آپ کی پیاس نہ بجھے، آپ تشنا رہ جائے، آپ پیاسی رہ جائے، نظام الدین اسے ہرگز گوارا نہیں کر سکتا. یہ بزرگان دین کی فکر اور سوچ ہوا کرتی. یہ نہیں کہ ماں باپ کو جڑ کے ارے تم کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. یہ طریقہ ہوتا ہے آج کل لوگوں کا، خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جب ماں سامنے موجود تھی، دیکھا بیٹے نے یہ خدمت کی، اب ایسے موقع پر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں بیٹا، یعنی آپ کو اپنی ماں سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امی میرے لیے دعا کرنا. کیوں؟
کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ خود ماں کے دل سے دعائیں نکلا کرتی ہیں۔ آپ اگر کسی سے ڈائریکٹ کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، چلو دعا کر بھی دے گا، وہ دعا قبول ہو نہ ہو، کیونکہ وہ دعا دل سے نہیں نکلی، لیکن آپ کسی کے دل کو خوش کر دیں، اللہ کی عزت کی قسم آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دل سے دعائیں نکلے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے خدمت یہ کی ہے اور رات بھر میرے لیے کھڑا رہا۔ یہ بایزید بستامی کا بھی واقعہ ہے، اسے آپ یاد رکھیں، 2 بزرگان دین کا واقعہ ہے، اور بھی بہت سارے بزرگان دین کے واقعات ہو سکتے ہیں، جیسے وہ کھڑاؤں والا واقعہ غوث اعظم کا بھی ہے، خواجہ غریب نواز کا بھی ہے، داتا علی حجویری کا بھی ہے۔ تو ایک طریقے کے واقعات بزرگان دین کے ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت، کوئی مسئلہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ ماں نے دیکھا کہ نظام الدین نے رات بھر میری خدمت کی ہے اور میرے انتظار میں رات بھر کھڑا رہا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، التجا کرتی ہے، اے اللہ جس طریقے سے نظام الدین نے مجھے محبوب رکھا، میرا اس نے خیال رکھا، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، نظام الدین کو صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ صبح قیامت تک کے لیے محبوب الہی بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ لقب ملتا ہے، کیا؟ محبوب الہی۔ محبوب الہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا چاہا ہوا۔ یہ جو اللہ کا چاہا ہوا محبوب الہی، آپ تو جانتے ہیں لقب ہم یاد بھی کرتے اور ان کے تعلق سے منقبت بھی پڑھتے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرتے، ان کا نام بھی سنتے ہیں، نام آگے پہنچاتے بھی ہیں۔ یہ جو محبوب الہی ان کا لقب ہے، یہ اللہ کی جانب سے عطا کیا ہو۔ ماں کی خدمت کی اللہ رب العزت نے صبح قیامت تک کے لیے محبوب الہی بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بندے کو انعام ملتا ہے، بندے کو یہ اکرام ملتا ہے، بندے کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، یہ شرف حاصل ہوتا ہے، یہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ میں یہ یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ آج انسان کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ لگزریس فلیٹ، لگزریس کار اور اچھا بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی انسان کی تھنکنگ کیا ہو گئی ہے کہ پیسے کماؤ، پیسے بناؤ اور پھر عیش کرو، اس کے بعد مر جاؤ۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ کے سچے غلام بن جاؤ، پیسہ تمہارے قدموں میں آ جائے گا، بلکہ دنیا بھی آ جائے گی، آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ اگر تم گزرو، تمہارا کردار، تمہارا کیریکٹر، تمہارا رہن سہن، تمہاری چھال ڈھال، تمہارا حلیہ، تمہاری وضاحت یہ بتا دے کہ کوئی دیکھے تو ڈائریکٹ اس کی زبان پر یہ آ جائے کہ یہ کوئی اور نہیں، ہٹ جاؤ، سامنے سے کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کا سچا غلام آ رہا ہے۔ مگر انسان کی ہیئر اسٹائل، اس کے گلے میں چین ہے، ہاتھ میں کڑا ہے، کان میں کڑی ہے، اور مطلب کپڑے جو ہے ایسا لگتا ہی نہیں کہ اپنا ہے یا پرانا، مطلب امتیاز ہی نہیں ہو پاتا۔ انسان کا حال یہ ہو گیا، یعنی بس عیش کرو، شریعت، اسلام، دین، سنت، اللہ کا خوف، ان ساری چیزوں سے کوئی مطلب نہیں، یعنی پیسے کماؤ، عیش کرو اور اس دنیا سے چلے جاؤ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا آپ پیسے کماؤ، کوئی مسئلہ نہیں، حلال طریقے سے آپ کماؤ، حرام کا تو ایک لقمہ بھی حرام ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ پیسے انسان کمائے، اچھی بات ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، لیکن انسان مصطفیٰ کی غلامی کو کبھی نہ چھوڑے۔ اسلام یہ کہتا ہے مصطفیٰ کی غلامی کو تھام کر کے، ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر کے پیسے کماؤ، مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے میں پیسے بھی مل جائیں گے، دنیا اور آخرت ساری چیزیں مل جائیں گے۔ اب اگر بندہ گزرے گا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ یہ انسان کا حال ہونا چاہیے۔ تو پیسے کمائیں اچھی بات ہے، لیکن آج کے انسان کا حال کیا ہو گیا ہے کہ خود جو ہے وہ لگزریس فلیٹ کے اندر رہ رہا ہے، اس کا بنگلو ہے یا ساری چیزیں جو آپ جانتے ہیں، اچھا فلیٹ ہے بالکل خطرناک والا، لیکن ماں کو الگ سے کرائے میں رکھتا ہے، ایک الگ سے کرایہ اس نے کرائے سے لیا ہے، اس میں ماں کو رکھتا ہے، یا اس کا خود کا گھر ہے لیکن ماں کو الگ رکھتا ہے، پیسے بھی پہنچاتا ہے، خادمہ الگ سے رکھ دی، دوا وغیرہ کا انتظام ہے، کھانا وغیرہ پہنچا دیتا ہے، یعنی ماں کو ساتھ میں رکھنا گوارا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہوم منسٹر کو گوارا نہیں، حاجیانی جو ہے اس کو گوارا نہیں، پہلے سے بات ہو گئی، یا تو میں رہوں گی یا تمہاری ماں رہے گی، یعنی ماں کا سودا اس نے کر دیا، جوہروں کا دامن اس نے نہیں چھوڑا۔ میں سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا،
کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ خود جو ہے وہ عیش و آرام میں رہیں، ماں کو تنہائی کی، اکیلے پن کی زندگی میں الگ سے فلیٹ کے اندر رکھتے، کھانا بھی پہنچ رہا ہے۔ ہاں اگر ماں خود الگ ہونا چاہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی لیکن تمہارے کردار اور کیریکٹر کی وجہ سے الگ ہوئی، تمہاری اہلیہ کے کیریکٹر اس کی زبان کی وجہ سے الگ ہوئی، تو اس پر بھی افسوس کرنے کا مقام۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو زندگی ہے، ماں تمہاری نہ تو دوا کی بھوکی ہے، نہ پیسوں کی بھوکی ہے، نہ تمہاری خادمہ کی خدمت کی بھوکی ہے، نہ تمہارے کھانے کی بھوکی ہے، ماں تمہیں تمہارے ساتھ رہ کر کے زندگی کے شب و روز گزارنے کی بھوکی۔ ماں تمہارا پیار چاہتی، بچپن میں بہت تکلیفیں اس نے برداشت کر کے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، بڑے ہو کر کے تم نے ماں کو یہ سلا دیا کہ اسے تم نے الگ کر دیا، بالکل تنہائی کی زندگی گزار رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ اگر انسان زندگی بھر اپنی ماں کو حج ہر سال کراتا رہے، لاکھوں عمرے کرا دے، اس کی ماں کو درد ذہن میں جو جھٹکے لگے تھے، ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، انسان اگر تکلیفیں پہنچاتا ہے ماں کو، کتنے افسوس کا مقام، اور جب یاد رکھے اس کی ماں اس سے راضی نہیں ہے تو اس کی ماں یا اس کا باپ اگر راضی نہیں ہے تو یقین جانے حدیث پاک کے الفاظ رب کعبہ بھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ تو ماں باپ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ یاد رکھے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے بھی بوڑھا ہونا ہے، میرے بھی بچے آنے ہیں، وہ تو انسان مطلب تھوڑی دیر کے لیے کیا بلکہ ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے۔ پھر جب وہ بوڑھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج کیا کل پائے گا، وہ غفلت میں سونے والے، آپ نے سنا ہوگا یہ کلام بھی۔ اور اسی طرح تحسد کما تزرع کما تدین تدان، جو کنواں کھودتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرتا ہے۔ جب اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے تب اس کی عقل ٹھکانے لگتی ہے کہ ہاں میں نے بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیا تھا، آج میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ لیکن اب کیا، اب افسوس کر کے وظیفے پڑھتا رہے، خود کردہ رہا علاج نیست، یعنی اپنے کیے ہوا کا کوئی علاج نہیں۔ 5 تسبیح صبح پڑھے، 5 تسبیح شام میں پڑھے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ 100 مرتبہ پڑھتا رہے، میں اپنے کی کا کوئی علاج نہیں، اپنے کی کا کوئی علاج نہیں، اپنے کی کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ بھائی جس طرح تو نے کیا آج تیرے ساتھ بھی وہی کیا جا رہا ہے۔ تو آج بھی انسان کے پاس وقت ہے، اپنی ماں کی قدر کرے، اپنی ماں کا احترام کرے۔ ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، خواجہ نظام الدین اولیاء کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی کے بچوں کو بھی نیک توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ 2 جمعہ پہلے بھی میں نے کہا تھا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، آج بھی ان کا جذبہ بیدار کہ ہمارا خون مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر ہماری سوسائٹی کے بچوں کا حال کیا ہے کہ حرام کے اندر اپنی کمائی کو ضائع کرے، اپنے باپ کی حلال کمائی، یہ نہیں کہتا کہ باپ حرام کماتا ہے، استغفر اللہ، اپنے باپ کی حلال کمائی کو حرام کام کے اندر ضائع کر رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ ابھی تک جب تک یہاں پر رہتا ہوں تب تک تو اب نہیں پھوڑتے 2 جمعہ سے الحمدللہ میں نے دیکھا، لیکن جو ہی میں یہاں سے نکلتا ہوں انتظار میں رہتے پھر وہ واپس وہ بندوق کے ذریعے یا وہ دوسرے والے پٹاخے وہ ساری کی ساری چیزیں شروع کر دیں۔ افسوس کا مقام ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ چلو بھر پانی میں بھی نہیں، قطرہ لے کر کے ناک میں ڈال کر کے انسان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرف تو ہماری قوم کے بچے جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور ہماری قوم کے بچے، ہماری سوسائٹی کے بچے اپنے باپ کی حلال کمائی کو حرام کے اندر ضائع کر رہے ہیں، حرام کے اندر ضائع کر رہے ہیں، حرام کے اندر ضائع کر رہے ہیں۔ جس غوث کا ہم دن مناتے ہیں نا، انہوں نے حرام کا لقمہ تو بہت دور کی بات، حرام تو بہت دور کی بات ہے، کسی چیز کے اندر شبہ ہو جائے، ایک شک ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام، اسے ہاتھ تک نہیں لگا۔ مگر ہمارا حال کیا ہو چکا ہے کہ حرام کے اندر مال ضائع، پہلے تو یہ بیچنے والوں کی غلطی ہے، یہ لاتے یہ بھی حرام کرتے اور اس کی کمائی بھی حرام ہے، اور ہمارے بچے حرام میں ضائع کر دیتے۔ بچوں سے نہیں پوچھا جائے گا، بچوں کے ماں باپ سے پوچھا جائے۔ اور کچھ بچے تو مطلب سوسائٹی کے اندر ان لوگوں نے نہ سدھرنے کی قسم کھا لی، نماز کے لیے بھی اگر ان کو بلاؤ تو ہاں آتے آتے کر کے انتظار میں کھڑے رہیں گے، جیسے ہی میں اندر آیا فوراً وہ والی بال فٹ بال وغیرہ کھیلنا شروع کر دیں گے اور اپنے گپے شپے کے اندر لگ جائے۔ دیکھیے الحمدللہ میری طرف سے جو کچھ ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں، یہ نہیں کہ صرف جمعہ میں بول دیا بات ختم، پیسہ اعظم کھا کے دال چاول کھا کے آرام سے سو گئے، یہ نہیں۔ الحمدللہ میں سوسائٹی میں کوشش بھی کرتا ہوں، آشیانہ سے نکلتا ہوں، سب بچوں کو بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، یہ الحمدللہ کوشش میری رہتی ہے۔
اب آپ کی ذمہ داری، کل قیامت کے دن امام صاحب سے پوچھا جائے گا، انشاءاللہ ہم تو عرض کریں گے مولا ہماری طرف سے جو کچھ تھا ہم نے کوشش کی ادا کرنے کی، لیکن ماں باپ سے پہلے پوچھا جائے گا گریبان پکڑ کر کے کہ تو نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا؟ تیرے بچے اذان ہو رہی ہوتی تھی، نماز ہو رہی ہوتی تھی، تیرے بچے پٹاخے پھوڑ رہے تھے اور فٹ بال کھیل رہے ہوتے تھے اور باہر مستیاں کر رہے تھے، یہ مطلب ڈریس وغیرہ کا بھی کوئی لحاظ نہیں، اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چڈی اور بنیان کے اندر اکثر و بیشتر بچے آ جاتے تھے۔ خدا را امام صاحب سے بعد میں پوچھا جائے گا، ماں باپ سے پہلے پوچھا جائے گا، اپنے بچوں کا آپ خیال رکھیں، تربیت پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو خواجہ نظام الدین اولیاء کے صدقے میں صحیح طریقے سے تربیت کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مصطفیٰ کریم کی سنتوں کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، صفحے درست کر لیں، خالی جگہ کو پر کر لیں، سنت باقی ہو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا فرما دیں۔